بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے باب الناسک وابن ارسن، اس میں 2-3 سطر ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک، آج کہاں سے پڑھنا ہے؟ قال الفیلسوف، یہاں سے پڑھنا ہے نا؟ چلو دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 133 مل گیا؟ چلو، کل ہم لوگوں نے کہاں تک پڑھا تھا؟ من غیر رویۃ ولا نظر ولا نظر فی العواقب، یہاں تک ہو گیا تھا۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے قال الفیلسوف۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی ایسا لفظ ہو جس کا معنی معلوم نہ ہو۔ قالا کا معنی معلوم ہو گیا ہے، وہ تو پہلے سے معلوم ہے۔ فیلسوف بھی تم نے دیکھ لیا تھا، معنی کیا ہے؟ فلسفی ہو گیا ہے۔ کانا یکونو بھی جانتے ہو، کانا یکونو مانے کانا مانے تھا ہوتا ہے، اور کانا مانے ہوتا بھی ہونا بھی ہوتا ہے۔ امرun مانے معاملہ بات، یہ بھی ہو گیا ہے۔ ایک لفظ آیا آگے دیکھو، میم تا سا با تا ملا، اس لفظ کو دیکھنا ہے، لفظ ابھی آیا نہیں ہے۔ پھر آگے لفظ ہے یزل، لم یزل، لام پڑھا لو، لام تو کٹا ہوا ہوگا نا بہت ساری کتابوں میں۔ لم کے بعد صرف یا اور زا ہوگا، لام موجود نہیں ہے نا؟ ہاں، لام پورا کر لو، لام ہے موجود؟ ٹھیک، جن میں نہیں ہے وہ پورا کر لیں۔ نادمون کا لفظ جانتے ہو؟ نادمون مانے شرمندہ، چلو ٹھیک، یہ تمام الفاظ آ گئے۔ یہی دیکھنا ہے، میم تا سا با تا، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ سا با تا، ذرا نکالتے ہیں۔ سا با تا ذرا دیکھو بابو، اس میں تو کیا دیکھنا ہے؟ سا با تا، سا آ گیا، ٹھیک۔ جب ہمیں بات چاہیے پھر تا چاہیے، مل گیا۔ ہاں ذرا دیکھیے، مل گیا سب کو؟ کیا معنی ہے؟ ہاں، صفحہ نمبر 90 دیکھیے، صفحہ نمبر 90 میں دوسرے کھانے میں بیچ میں دیکھیے، یہ دیکھیے، مل گیا نا؟ کیا معنی ہے؟ استثبتا و تثبتا، تثبتا سے بنائیے، تثبتا یا تثبتو، متثبتن، یا تو متثبتن ہوگا یا تو متثبتن ہوگا۔ بہرحال کیا معنی ہے؟ فی الامر والرأی، جلدی نہ کرنا، مہلت سے کام لینا، مشورہ کرنا، حقیقت کی جستجو کرنا۔ تو یہ لکھ لو، جلدی سے کام، جلدی نہ کرنا، مہلت سے کام لینا۔ اور اسی سے ملتا جلتا معنی غور و فکر کرنا، یہ بھی لکھ لو، مہلت سے کام لینا، غور و فکر کرنا۔ جلدی نہ کرنا، وہ بھی لکھ لو۔ مہلت سے کام لینا، غور و فکر کرنا۔ ہو گیا؟ چلو اب ذرا دیکھتے ہیں ترجمہ، ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ قال الفیلسوف، فلسفی نے کہا، واضح ہے، انہو من لم یکن فی امرہ متثبتا، تثبتا یتثبت متثبت، اسی سے ہے متثبتا، لم یزل نادما، واضح ہے رب؟ اب ذرا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا جانتے ہو، انہو بے شک، او، من جو، لم یکن بے شک، لم من فعلا، من فعلا، استعمالات ماضی میں جاؤ، دیکھو من فعلا، جو کرے یا کرے گا، جو کرے۔ من ذہبا، جو جائے۔ من کانا، جو ہو، جو ہو۔ من اکلا، جو کھائے۔ من لم یکن، لم ہے، من کانا، جو ہو۔ من لم یکن، جو نہ ہو، ٹھیک۔ بے شک وہ جو نہ ہو، فی امرہ، اپنے معاملے میں، متثبتاً، تثبتن مانے کیا لکھا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ متثبتن مانے غور و فکر کرنے والا۔ اب ترجمہ کیجئے،
بے شک وہ جو نہ ہو فی امرہی اپنے معاملے میں متثبتاً غور و فکر کرنے والا، یعنی جو اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے والا نہ ہو، لم یزل نادمن، تو ہمیشہ، ہاں لم یزل، ایک بات یاد رکھو، دیکھو لم یزل یا ما زال لا یزالو، یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص، فعل ناقص میں بھی کیا معنی دیتا ہے؟ مسلسل، استمرار کا معنی دیتا ہے۔ فعل ناقص جانتے ہو نا؟ تو فعل ناقص میں بہت سارے افعال آتے ہیں، انہی میں سے ایک ما زال اور لا یزالو بھی ہے۔ یہ لفظ جب آتا ہے تو معنی دیتا ہے یعنی ایک کام ماضی میں ہوتا رہا یا ایک کام حال میں ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ما زال ہو یا لم یزل ہو تو معنی ہوگا ایک کام ہوتا رہا، جیسے ما زال المطر نازلا، بارش ہوتی رہی۔ لیکن اگر مضارع ہو جائے لا یزالو، لا یزالو المطر نازلا، بارش مسلسل ہوئے جا رہی ہے، یعنی ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، مسلسل ہوئے جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بہرحال تو اب ذرا دیکھیے، من یہ اپنے من شرطیہ ہے اور یہ پورا آگے والا مل کے فعل شرط ہو گیا، تو آگے کیا ہے؟ جواب شرط ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا معنی ہوا؟ من لم یکن، بے شک وہ شخص جو نہ ہو اپنے معاملے میں غور و فکر سے کام لینے والا، لم یزل تو ہمیشہ ہوتا ہے، نادمن شرمندہ، تو ہمیشہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، وہ مسلسل نادم اور شرمندہ رہتا ہے۔ ترجمہ ہوتے ہو گیا نا؟ پھر دیکھیں، انہ من لم یکن فی امرہ متثبتا لم یزل نادمن، بے شک وہ شخص جو اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے والا نہ ہو، مہلت سے کام لینے والا نہ ہو، لم یزل تو ہمیشہ رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ نادمن شرمندہ، تو ہمیشہ نہ شرمندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ ترجمہ واضح ہو گیا نا؟ اچھا یہاں دیکھیے، لم یزل یہ ماضی کا معنی دے رہا ہے یا مضارع کا معنی دے رہا ہے؟ اچھا اس کو کیا معنی دینا چاہیے؟ لم یزل کو ماضی کا معنی دینا چاہیے، مضارع کا معنی؟ لم یزل، جب مضارع پر لم داخل ہوتا ہے تو مضارع کس کے معنی میں چلا جاتا ہے؟ لم یفعل، اس نے نہیں کیا۔ جب کسی بھی کیا نام ہے فعل یا خف پر لم داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع سے معنی کس کا دینے لگتا ہے؟ ماضی کا معنی دینے لگتا ہے۔ تو یہاں ماضی کا معنی اس کو دینا چاہیے تھا نا، جیسے ما زال المطر نازلا، بارش مسلسل ہوتی رہی، تو ایسے یہاں بھی ترجمہ ہونا چاہیے، لم یزل نادمن، وہ مسلسل شرمندہ ہوتا رہا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ مسلسل شرمندہ رہتا ہے۔ ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اگر مضارع کا ترجمہ ہو رہا ہے تو لا یزال ہونا چاہیے تھا، لم یزل کیوں ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تب کیا جواب ہے اس کا؟ دیکھیے، جب من ماضی پر داخل ہوتا ہے، یعنی من شرطیہ جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کے معنی میں نہیں بلکہ کس کے معنی میں چلا جاتا ہے؟ مضارع۔ جس طرح سے اذا جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کے معنی میں نہیں رہتا، کس کے معنی میں چلا جاتا ہے؟ مضارع۔ جیسے فعلا، اس نے کیا، اذا فعلا جب وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب دیکھیے اذا جب ماضی پر داخل ہوا تو اذا نے ماضی کو ماضی کے معنی سے نکال کر مضارع کے معنی میں کر دیا۔ تو اسی طرح سے من بھی جب کیا نام ہے ماضی پر داخل ہوتا ہے یا من جب شرطیہ ہوتا ہے تو ماضی کس کے معنی میں چلا جاتا ہے؟ مضارع کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ جب فعل شرط مضارع کے معنی میں ہوگا تو جواب شرط بھی کس کے معنی میں ہوگا؟ مضارع کے معنی میں ہوگا۔ پسند میں آئی کہ نہیں؟ تو اسی وجہ سے کیونکہ یہاں فعل شرط پر من آیا تھا تو اسی کے لحاظ سے ہم نے جواب شرط کا ترجمہ بھی مضارع میں کیا ہے، یاد رہے بات۔ اچھا ایک سوال اور ہے، انہو میں ہو کا مرجع کہاں لوٹ رہا ہے؟ ایسے آدمی جو آدمی کی طرف، اس آدمی کی طرف جو جلدی، مرجع تو ہمیشہ پیچھے لوٹتا ہے نا۔ مرجع کس کو کہتے ہیں؟
جو جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہو. تو ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے یعنی ضمیر سے جو چیز مراد ہوتی ہے وہ پہلے رہتی ہے کہ بعد میں آتی ہے؟ پہلے گزر چکتی ہے نا. تو پیچھے کوئی چیز ایسی گزری ہے جس کی طرف ہو کی ضمیر لوٹے؟ ایسے آدمی کی کہانی جو ہے کہاں؟ الرجل ہاں کیا؟ ایسے آدمی کی کہاوت جو جلد باز نہیں. بے شک اوہ کا ترجمہ یہ دیکھ کر مت سمجھیے کہ اوہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. وہ تو من کے ساتھ جڑ رہا ہے. من یفعل بے شک من یفعل وہ جو کرے گا، من یذهب وہ جو جائے گا. یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں جو ہو ہے وہ ضمیر شان ہے اور ضمیر شان کا مرجع پیچھے نہیں ہوتا ہے. ضمیر شان خاص مقصد سے آتی ہے، اس کو کبھی کسی موقع پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا. بس یہ یاد رکھیے کہ ضمیر شان یہ ہے اور ضمیر شان کا مرجع پیچھے نہیں ہوتا ہے. ضمیر شان کا ترجمہ اردو میں عام طور پہ کرتے ہیں واقعہ یہ ہے، بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے. بے شک صحیح بات یہ ہے، بے شک واقعہ یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے معاملے میں جلد باز ہو، جو شخص ہو فی امری اپنے جو شخص نہ ہو فی امری اپنے معاملے میں متثبتاً غور و فکر کرنے والا. تو کیا کریں؟ بے شک حقیقت یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے، معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے والا نہ ہو وہ ہمیشہ نادم اور شرمندہ رہتا ہے. کسی موقع پر تفصیل سے بتایا جائے گا کہ ضمیر شان کس مقصد سے آتی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے. بس بہرحال یاد رکھیے ضمیر شان کا ترجمہ عام طور پر اردو زبان میں بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، معاملہ یہ ہے، اس طرح کے الفاظ سے کیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں آیا ہے قل هو اللہ احد، تم کہو اللہ ایک ہے. اب اس اللہ ایک ہے اس بات سے پہلے کیا آیا؟ ہوا کا مرجع کہیں پیچھے لوٹ رہا ہے؟ نہیں. تو یہ ضمیر شان ہے. تو دراصل ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ تم کہو کہ حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. تو ضمیر شان کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں. ضمیر شان لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے بحث آئے گی تو اس میں ہم اس کو دیکھیں گے. بہرحال اتنا یاد رکھو کہ ضمیر شان کا ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. وَيَسِيرُ سارا یسیروں کا معنی سارا یسیروں معنی پہنچنا. دیکھا لغت میں سارا یسیرو دیکھ لو. سارا یسیرو کس کے ساتھ آیا ہے؟ صلہ الہ کے ساتھ آیا ہے کہ خالی سارا ہے؟ لغت میں کیا ملا تھا؟ ہاں مادہ کیا ہے؟ پہلے سارا کا مادہ دیکھ. اصل سارا یسیرو کس وزن پہ ہے؟ یبیو کے وزن پہ. ہاں دیکھو ہمیشہ مادہ جو تلاش کیا جاتا ہے وزن سے. یسیرو کس وزن پہ ہے؟ یبیو کا مادہ با یا عین. تو یسیرو کا مادہ سواد یا را. چلو کیا معنی ہے؟ پہنچنا صلہ الہ. ٹھیک ذرا دیکھو صفحہ نمبر 487 پر دوسرے کھانے میں نیچے مل گیا. دیکھیے وہیں لکھا ہے سارا کو. دیکھیے نیچے دیکھیے نیچے لکھا ہے سارا یسیرو سیرن و سیرورتن و مسیرن. ایک معنی ہے لوٹنا. پھر اسی سے 2-3 لائن نیچے آئیے دیکھیے الہ لکھا ہے. جب الہ کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے پہنچنا. یہی معنی ہے. تو سارا کا لفظ جب الہ کے ساتھ آئے گا تو معنی کیا ہے؟ لوٹنا. ورنہ پہنچنا ورنہ اس کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا. یا دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جانا. یعنی ایک چیز اپنی حالت سے بدل کر دوسری حالت میں چلی جائے. مثال کے طور پر سارا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا. یعنی پہلے وہ مالدار نہیں تھا اب کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. اسی طرح سے سارا طالب مجتہدن، طالب علم محنتی ہو گیا. یعنی پہلے محنتی نہیں تھا اب کیا ہو گیا؟ محنتی ہو گیا. تو سارا کا تو اصل معنی یہی ہے
ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹنا، لیکن اس صورت میں وہ فعل ناقص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص ہوتا ہے. لیکن جب الا کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں کس کے ساتھ آیا ہے؟ الا کے ساتھ، تو معاملہ ہوتا ہے پہنچنا. چلو وَيَسِيرُ ہو گیا، لکھ لیا معنی. ٹھیک، معنی دیکھو ذرا. وَيَسِيرُ، یسیرو فعل مضارع ہے. ٹھیک، یفعلو کرتا ہے، وہ مت لگایا کرو کیونکہ فاعل ہو سکتا ہے ظاہر میں ہو، ہے نا، بس کرتا ہے. یسیرو پہنچتا ہے، امرہو امرہو پہنچنے والی چیز کون ہے؟ ہاں، یسیرو پہنچتا ہے، امرہو اس کا معاملہ، یعنی جو شخص اپنے معاملے میں غور فکر نہیں کرتا اس کا معاملہ پہنچتا ہے. یسیرو پہنچتا ہے، امرو اس کا معاملہ، یہی امرو اس کا فاعل ہے، اس کا معاملہ پہنچتا ہے. الا ما سارا. اب ذرا دیکھو، الا کے بعد ما آیا ہے، اور یہ ما کیا ہے؟ ما موصولہ. ما کیا ہے؟ موصولہ. دیکھو، ما موصولہ کے بعد پورا جملہ چاہیے، تو ما موصولہ کے بعد پورا جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ پورا جملہ ہے. اچھا، اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ما کی طرف لوٹے. اب آگے والے جملے میں دیکھو، کوئی ایسی ضمیر ہے جو ما کی طرف لوٹے؟ سارا الیہ الناسک من قتل ابن ارس، جو بھی لکھا ہے اس میں کوئی ضمیر ہے جو ما کی طرف لوٹے؟ الیہ میں جو ہو کی ضمیر ہے، الیہ میں جو ہو کی، وہ اصلاً ہو ہے، الیہ ہو تو یا کی وجہ سے اس کو کسرہ پڑھا جا رہا ہے. بہرحال اب یاد رکھیے، تو اس کا مطلب یہاں الیہ میں جو ہو ہے وہ لوٹ رہی ہے ما کی طرف. اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں موصول کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے وہ غائب کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ غائب کی ہوتی ہے. آپ ایسا سمجھ لیجیے 98% 99% وہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے. اگر غائب کی ضمیر نہیں ہوتی ہے، کوئی اور ضمیر ہوتی ہے، حاضر یا متکلم کی ضمیر بھی ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ غائب ہی کے انداز میں کیا جاتا ہے. تو اصلاً کون سی ضمیر لوٹتی ہے؟ غائب کی ضمیر لوٹتی ہے. اگر حاضر یا متکلم کی ضمیر لوٹ رہی ہے تو اس کے پیچھے بلاغتی نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے. بہرحال ترجمہ اس کا بھی کس کی طرح کرتے ہیں؟ غائب ہی کی طرح کرتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیے ابھی فی الحال کہ ہمیشہ اس کی طرف کون سی ضمیر لوٹتی ہے؟ غائب کی ضمیر. اب غائب کی ضمیر یہی ہو ہے. اچھا، ہو کی ضمیر ترکیب میں کیا ہے؟ مجرور. ٹھیک، مجرور کی ضمیر. اب یاد رکھیے گا، اگر اس میں موصول کی طرف مجرور کی ضمیر لوٹ رہی ہے تو مات کا ترجمہ آپ کریں گے جس. کس سے کریں گے؟ لفظ جس سے. اب یاد رکھیے گا، جب بھی مجرور کی ضمیر اس میں موصول کی طرف لوٹے، چاہے وہ الذی ہو، چاہے من ہو، چاہے ما ہو، یعنی موصولات عامہ ہو یا موصولات خاصہ ہو، کوئی بھی موصول ہو، اگر اس کی طرف غائب کی ضمیر لوٹ رہی ہے، کیا نام ہے، مجرور کی ضمیر لوٹ رہی ہے، تو آپ ترجمہ میں جس کے ساتھ حرف جر کو جوڑ دیں گے. حرف جر کون کا ہے؟ الا. الا کا معنی کی طرف، تو کیا ہو جائے گا؟ جس کی طرف. سارا ماضی ہے، پہنچا. الناسکو پنڈت. پھر دیکھو، یسیرو پہنچتا ہے، امرہو اس کا معاملہ پہنچتا ہے. الا، اب نہیں، اب الا کا ترجمہ ہی، اس سے پہلے یہ او یا اس لگاؤ، اس چیز کی طرف. ما سارا الیہ، جس کی طرف سارا پہنچا. الناسکو پنڈت. کیوں؟ من قتل ابن ارسن. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، من معنی سے بھی ہوتا ہے اور من معنی کی وجہ بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے کون سا ترجمہ یہاں سیٹ ہوتا ہے. اچھا، پہلے بتائیے قتل نے کیا ہے؟ قتل اور ابن ارس میں کیا تعلق ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اور قتل اپنی بناوٹ کے اعتبار سے کیا ہے؟ فعل ہے کہ مصدر ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک، اب یاد رکھیے گا، اگر مصدر مضاف بن رہا ہے تو اس کا مضاف الیہ عام طور پر معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، بلکہ عام طور پہ فاعل ہوتا ہے، لیکن مفعول بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے. تو اب اس کے مضاف الیہ کا ترجمہ آپ کس انداز میں کریں گے؟ کو سے کریں گے. چلو، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ نیولے کو قتل، بس من کو چھوڑ دو. قتل و ابن ارسن، نیولے کو قتل کرنا. اب من سے جوڑ دو، نیولے کے قتل سے، یا نیولے کو قتل کرنے کی وجہ سے. اب پورا ترجمہ جوڑ لیجئے. وَيَسِيرُ أَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ پہنچتا ہے، اِلَى مَا، اس چیز کی طرف،
ما سارا الیہ جس کی طرف پہنچا الناسکو پنڈت من قتل ابن ارس نیولے کے قتل کرنے کی وجہ سے، یعنی جو کچھ نیولے کو پنڈت کو جھیلنا پڑا نیولے کو قتل کر کے، وہی کچھ اس کو بھی جھیلنا پڑتا ہے جو اپنے معاملے میں غور و فکر نہیں کرتا، جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ ترجمہ واضح ہو گیا؟ پھر دیکھیے وَيَسِيرُ أَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ پہنچتا ہے، إِلَى مَا سَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ، اس چیز کی طرف جس کی طرف پنڈت پہنچا نیولے کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ ترجمہ واضح ہو گیا نا؟ چلیے آگے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد آ رہا ہے وقد۔ یہ واو کیسا ہے؟ اچھا ابھی رک جائیے، کانا جانتے ہیں؟ لفظ ودود دیکھیے، ودود کا کیا معنی ہے، ذرا نکالیے ودود نکالیے۔ ودود کا مادہ کیا ہوگا؟ ودود وطن بتائیے۔ ودودن فعول، فعول کا مادہ تو ودودن کا مادہ کیا ہو جائے گا؟ واو واو دال دال، تو واو دال میں دیکھیے لفظ مل جائے گا، جیسے واو دال ملے فوراً رک جائیے، واو دال مل گیا نا، یہیں رک جائیے۔ صفحہ نمبر نکالیے 936، صفحہ نمبر 936 میں تیسرے کھانے میں نیچے سے 5-6 لائن اوپر جائیے۔ ہاں کیا لکھا ہے؟ محبوب، کیا مانا ہے؟ الودود مانے محبوب پسندیدہ، لکھ لو الودود مانے محبوب پسندیدہ، جلدی لکھ لیجیے۔ ترجمہ واضح ہو جا رہا ہے نا؟ چلو اب یہ واو کیا ہے؟ یا تو واو حرف عطف ہوگا تو یا واو حالیہ ہوگا۔ چلو ہم حالیہ کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھو جب واو حالیہ ہوتا ہے تو ترجمہ کئی طرح سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہی ترجمے کا طریقہ ہے درا حالے کی، اس حال میں کی ایک ترجمہ ہے، اور ایک ترجمے کا انداز جب کی بھی ہے۔ کیا ہے؟ جب کی سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر اوپر سے دیکھیے وَيَسِيرُ أَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ پہنچتا ہے اسی جگہ جس جگہ پنڈت پہنچا کیا نام ہے نیولے کو قتل کرنے کی وجہ سے، جب کی قد کانا کانا کا اسم کون ہے؟ یہاں کوئی ظاہر میں کوئی لفظ کانا کا اسم بن رہا ہے؟ نہیں تو کون ہوگا؟ ہوا ضمیر، تو ہوا کا ترجمہ کیجئے جب کہ وہ تھا، ودودن محبوب پسندیدہ، لہو اس کے لیے۔ اب ذرا دیکھ رو جائیے، یہ دیکھو جملہ دراصل ایسے ہے وقد کانا ودودن لہو، لام یاد رکھیے،